السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، پنجاب کے خونی افسروں کی ایف آئی اے میں انٹری کیوں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کہ پھر ان کی پوسٹنگ جو ہے باضابطہ منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے؟ ان کی پوسٹنگ جو ہے پی ٹی آئی کے بعض سرکردہ رہنماؤں کے علاوہ بعض ناپسندیدہ اینکرز پرسن اور بعض یوٹیوبر کی پینٹیاں لگانے کے لیے کی گئی، یا کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ اس پر بھی آگے چل کر اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم ڈی ایم جی گروپ میں کی جانے والی بعض اہم ترین پوسٹوں پر بھی بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں ہم کراچی ویسٹ زون پولیس میں بعض جو تبدیلیاں کی گئی ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اب باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس میں کوئی بھی گریڈ 22 کا سمجھدار افسر ڈی جی ایف آئی اے بننے کو تیار نہیں تھا؟ اس سلسلے میں جو ہے خود وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جو ہے بہت سارے گریڈ 22 کے افسروں کے انٹرویو کیے، انہیں آفر کی ڈی جی ایف آئی اے بننے کی، لیکن ہر افسر نے جو ہے ہاتھ جوڑتے ہوئے جو ہے یہ اہم ترین ذمہ داری لینے سے معذوری ظاہر کی۔ انہیں معلوم تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے ایک محدود مدت کے لیے آئی اور یہ جو ہے ڈی جی ایف آئی اے کو ہتھیار کے طور پر اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے کسی بھی سمجھدار گریڈ 22 کے افسر نے یہ اہم ترین ذمہ داری لینے سے معذوری ظاہر کی۔ اس کے بعد بحالت مجبوری یہ اہم ترین پوسٹ جو ہے ایک انتہائی جونیئر گریڈ 21 کے افسر رائے طاہر کو دے دی گئی۔ انہوں نے بھی اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے سے قبل وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے 1-to-1 ملاقات کر کے ان سے انہیں یہ کہا کہ اگر انہیں آپ جو ہے فری ہینڈ دیں گے تو اس کے بعد ہی وہ اس اہم ترین پوسٹ پر جو ہے اپنے فرائض انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کے قابل ہوں گے۔ جس کے بعد جو ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ وہ جس طرح چاہیں اس پوسٹ پر اپنی فرائض جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کی ٹیم بھی اگر چاہیں تو وہ کہیں سے بھی جو ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایف آئی اے میں کروا سکتے ہیں۔ انہیں ایک طریقے سے فری ہینڈ دے دیا گیا تھا، جس کے بعد ہی جو ہے رائے طاہر نے جو ہے وہ اپنی ٹیم میں شامل 3 ایس ایس پیز جواد قمر، آصف شہزاد اور رانا عبدالجبار کی جو ہے وہ پوسٹنگ بلوچستان پولیس سے ایف آئی اے میں کروا دی تھی۔ اب یہ جواد قمر جو ہیں ایس ایس پی ہیں، لیکن ڈی آئی جی کی پوسٹ پر جو ہے وہ سی ٹی ڈی بلوچستان میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے آصف شہزاد بھی ایس ایس پی ہیں، وہ بھی ڈی آئی جی کی پوسٹ پر جو ہے وہ بلوچستان پولیس میں ٹیکنیکل اینڈ ٹریننگ پر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ اسی طریقے سے خود رانا عبدالجبار ایس ایس پی ہیں، لیکن ان کی کوئی پوسٹنگ بلوچستان پولیس میں نہیں تھی۔ اب یہ تینوں افسران جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے کے بہت ہی قریبی ہیں اور بہت ہی منظور نظر ہیں۔ اب آصف شہزاد جو ہیں یہ بھی پنجاب پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ جواد قمر جو ہے یہ سی ٹی ڈی پنجاب میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور سانحہ سائیوال کے یہ مرکزی ملزم بتائے جاتے ہیں۔ 2017 میں رونما ہونے والے اس واقعے میں مشتبہ دہشت گردوں کو فائرنگ کرنے کے دوران 4 بے گناہ جو ہے وہ پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے اور ان کے خلاف اس وقت ایک بہت بڑا شور شرابہ جو ہے پنجاب میں مچ چکا تھا، جس پر جو ہے انہیں اس وقت جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف مقدمات کے اندراج کا بھی اعلان کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے رانا عبدالجبار جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن سانحہ کے جو ہے مرکزی ملزم بتائے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ملزمان جو ہے یہ ایس ایس پی جو ہیں جن کی ابھی پوسٹنگ ایف آئی اے میں کروائی گئی ہے، بدقسمتی سے ان کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ ایف آئی اے میں کروائی گئی ہے؟ اس سلسلے میں خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے ایک وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے، جہاں پر جو ہے صرف وفاقی جو ادارے ہیں، محکمے ہیں، وہاں پر جو کروڑوں اربوں کی جو غبن، جعلسازی یا فراڈ کیا تھا ان مقدمات کی تفتیش ہی ایف آئی اے سے کروائی جاتی ہے۔ ایف آئی اے کے اندر کوئی جعلی پولیس مقابلہ یا خون خرابے کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جعلی پولیس مقابلے کے
ایکسپرٹ جو پولیس افسران ہیں، خاص طور سے جو ہے جواد قمر اور رانا عبدالجبار کی جو خدمات لی گئی ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن اب جو پچھلے دنوں جو ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا، ARY کے معروف اینکر پرسن ارشد شریف کے گھر پر جو FIA کی ٹیم گئی تھی اور انہیں جو ہراسمنٹ جو کی گئی ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جو گیا ہے، اس کے بارے میں خود FIA کا ایک قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ٹیم میں یہی افسران شامل تھے، یا انہی افسروں پر شبہ ظاہر کیا گیا کہ یہی افسران جو ہے مطلب اسی جو ہے ارشد شریف کے گھر گئے۔ تو اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہیں جو ہے ان افسروں کی FIA میں انٹری یا FIA میں ان کی ٹرانسفر کرنے کی وجوہات کیا تھی کہ انہیں آگے رکھ کر جو ہے وہ خود PTI کے بڑے رہنماؤں کو نہ صرف ڈرایا دھمکایا جائے گا، بلکہ بعض ناپسندیدہ اینکرز پرسن کے علاوہ بعض یوٹیوبر کے خلاف بھی جو ہے انہی پولیس افسروں کے ذریعے کارروائی کروائی جائے گی، یا ان کے ذریعے انہیں ڈرایا دھمکانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے جو ہے ان پولیس افسروں کی خاص طور سے جو ہے وہ FIA میں خدمات لی گئی ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ DG FIA جو ہیں وہ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکٹو جو پرائم منسٹر ہے ان کے رابطے میں ہیں، اور ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کی جو میڈیا سیل ہے وہاں سے ایک لمبی چوڑی لسٹ جو ہے بعض ناپسندیدہ اینکرز پرسن کے علاوہ بعض یوٹیوبرز کی بھی FIA کو بھجوا دی گئی ہے، اور انہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت کی گئی۔ فہرست بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن جو پہلے فیس میں جن اینکرز پرسن کے خلاف یا یوٹیوبرز کے خلاف کارروائی کا امکان ہے، اس میں ارشد شریف کے خلاف تو کارروائی کی شروعات کر دی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے صدیق جان، خود جو ہے سمیع ابراہیم، عمران خان کے علاوہ جو ہے معید پیرزادہ کے نام شامل ہیں۔ ان کے خلاف بھی کارروائی کیے جانے کا امکان ہے، کسی وقت بھی جو ہے FIA کی یہی ٹیم جو ہے متحرک ہو کر ان کے خلاف بھی اسی طریقے کی کارروائی کرے گی جس طریقے کی کارروائی کی شروعات وہ ارشد شریف کے خلاف کر چکی۔ ان کی پوری پروفائل جو ہے FIA نے منگوا لی اور ان کے خلاف جو ہے خفیہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے خود FIA کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہ ان اینکرز پرسن کے خلاف، ان یوٹیوبر کے خلاف جو ہے اس وقت FIA میں یہی افسران جو ہے تحقیقات کریں۔ لیکن اب معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کود پڑی ہے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ DG FIA کو انہوں نے طلب کر لیا ہے اور ان کی کلاس لی جا رہی ہے خود ہائی کورٹ کے اندر۔ تو ہو سکتا ہے کہ FIA کی جو کارروائیاں ہیں وہ فی الحال ان اینکر پرسن اور یوٹیوبر کے خلاف آگے نہ بڑھ سکے، لیکن جیسے ہی معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ان اینکرز پرسن کے علاوہ یوٹیوبر کے خلاف بھی کارروائی کیے جانے کا امکان۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ لسٹ بڑی لمبی چوڑی ہے، اس میں ARY کے غلام حسین کے علاوہ بعض دوسرے بھی اینکر شامل ہیں جو کہ اس وقت FIA کے ریڈار پر ہیں۔ یہ کہنا ہے خود FIA کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق کو صداقت سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ دا عوامی شو کی ایک اور خبر جو ہے درست ثابت ہوئی۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک خبر ہم نے چلائی، نشر کی تھی انعام اللہ دھاریجو اور آصف حیدر شاہ کے حوالے سے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ذمہ واری دی جا رہی ہے۔ آج جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ انعام اللہ خان دھاریجو کا ہے کہ انہیں جو ہے وہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تعینات کر دیا گیا۔ اس طریقے سے جو ہے خبروں کی دوڑ میں ایک بار پھر جو ہے دا عوامی شو جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب۔ آج جو ہے وہ ایک خبر یہ آئی ہے کہ ویسٹ زون کے جو ہے پاکستان بازار کے SHO سالم رن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف بطخوری اور آرگنائز جرائم کے اڈوں کی سرپرستی کے الزام میں FIR
404/2022 بجرم دفعہ 383 درج کر کے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ اس گرفتاری سے ویسٹ زون کے جو دوسرے حرام خور ایس ایچ اوز ہیں ان میں جو ہے ایک خوف و ہراس کی لہر اس وقت دوڑ چکی ہے، یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی کا۔ ناظرین، ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے ایک وائرلیس میسج جو ہے ویسٹ زون کے پی ایس او سب انسپکٹر مزمل میمن کی جانب سے ویسٹ زون کے تمام ایس ایچ اوز کو جاری کیا گیا ہے۔ انہیں تاکید کی گئی ہے کہ وہ جو ہے ویسٹ زون کے جو سابقہ پی ایس او ہیں ان کا جو ہے کوئی احکام جو ہے شمس ڈار نام ان کا کوئی بھی حکم، کوئی ہدایت نامے پر عمل نہ کیا جائے، یعنی کہ انہیں ڈی آئی جی ویس ناصر آفتاب نے جو ہے اس اہم ترین ذمہ داری سے ہٹا دیا ہے، اور ان کے بارے میں جو ہے یہ وائرلیس میسج جو ہے نئے پی ایس او مزمل میمن کی جانب سے جو ہے تمام تھانہ جات کو جاری کر دیا گیا کہ وہ سابقہ پی ایس او سب انسپکٹر شمس ڈار کی جانب سے دیے جانے والے حکم نامے پر بالکل بھی عمل درآمد نہ کرے، بلکہ انہیں خاطر میں نہ لائے اور ان کے کسی بھی مشورے پر، ان کے کسی بھی حکم پر کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کا کہنے کوئی بہت بڑا گھپلہ جو ہے یہ سب انسپکٹر شمس ڈار نے کی ہے، جس کا علم ان کے ڈی آئی جی کو ہو چکا ہے ناصر آفتاب کو، جس وجہ سے انہیں فوری طور پر ان کے عہدے سے جو ہے وہ تبدیل کر کے یہ انٹری نئے پی ایس او کی جانب سے کروائی گئی ہے تاکہ وہ مزید جو ہے لوٹ مار کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کراچی پولیس میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ ان بڑے جو ڈی آئی جی یا ایس ایس پی یا ایڈیشنل آئی جی، انہیں آخر یہ پی ایس او رکھنے کی ضرورت یا نوبت کیوں پیش آ رہی ہے؟ پی ایس او ایک طریقے سے بروکری کے علاوہ اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یعنی پی ایس او جو ہوتے ہیں، چاہے وہ آئی جی کا پی ایس او ہو، چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی کا پی ایس او ہو، یا ایس ایس پی کا یا ڈی آئی جی کا، پی ایس او جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے آرگنائز جرائم کے اڈے چلانے والے یا خود ایس ایچ اوز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان اور ان کے باس کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ایک ہاتھ سے لفافہ لے کے دوسرے ہاتھ میں دوسرے اپنے بڑے افسر کو لفافہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پی ایس او صاحبان کا اور کوئی بھی کام نہیں ہوتا، یعنی کہ اگر اس کو بروکر کہو یا ان کو دوسرے معنوں میں دلال کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو اتنے ایمانداری کے دعوے دار جو یعنی کہ یہ جو ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی اور یہ جو بڑے افسران ہیں، یہ آخر پی ایس او کو رکھتے کیوں ہیں؟ غلام نبی میمن ان کا کوئی پی ایس او نہیں ہے، اس طرح سے پہلے بہت سارے اچھے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی رہ چکے ہیں جن کو پی ایس او رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اب خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کا جو پی ایس او وہ کانسٹیبل ہے، اور وہ کانسٹیبل بن کر جو ہے اپنے آئی جی سے ڈی آئی جیز اور ایس ایس پی کی پوسٹنگ بھی کروا لیتا ہے، یہ بھی پی ایس او ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے پی ایس او رکھنے کی؟ یہی ہے کہ وہ بیچ میں جو ہے وہ دلالی یا بروکری کا کردار ادا کرتے ہیں، اور اسی بروکری کے نتیجے میں جو ہے گزشتہ روز جو ہے ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب نے جو ہے اپنے پی ایس او سب انسپکٹر شمس ڈار کے خلاف جو ہے نئے پی ایس او مزمل میمن کے ذریعے انٹری کروا دی کہ ان کے کسی بھی حکم پر کوئی بھی تھانے کا ایس ایچ او کارروائی نہ کرے۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں ناظرین،